بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے بقیہ احکام اور مسائل سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ میں سے جو پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں وہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں، چونکہ قربانی سے متعلق بہت ہی اہم مسئلہ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن یا آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو آج کا ہمارا پہلا مسئلہ ہوگا قربانی کے جانور مر جانے یا گم ہو جانے یا چوری ہو جانے کی صورت میں کیا حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا ہوگا قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے، اور تیسرا ہمارا مسئلہ ہوگا قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا مسئلہ۔ ناظرین، قربانی کا جانور مر جانے کی صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قربانی کے لیے خریدا ہوا جانور کسی وجہ سے مر گیا، لیکن اگر خریدار خوشحال ہو، پیسہ والا ہو، یعنی اتنی استطاعت ہو کہ وہ دوسرا خرید سکتا ہے، تو اس پر دوسری قربانی واجب ہے، تو اسے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا ہوگا۔ جبکہ فقراء، مساکین، غرباء جن کے پاس دوسرے جانور خریدنے کی وسعت نہیں ہے تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اور اگر جانور گم یا چوری ہو جائے تو سیم وہی مسئلہ ہے کہ جو دوسرا جانور خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو تو خرید کر قربانی کرے، اور جو دوسرا جانور خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کے دنوں میں، یہ مسئلہ غور سے سنیں، بہت اہم ہے، کہ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11، 12 تاریخ میں پہلا جانور مل جائے جو کہ گم ہوا تھا، تو خوشحال شخص یعنی جن کے پاس استطاعت ہے دوسرا جانور خریدنے کی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں جانور کی اب قربانی کرے، جبکہ غریب مسکین کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے جانور کو فروخت کر دے، بیچ دے، یا دونوں کی قربانی کر دے۔ دوسرا مسئلہ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے۔ تو ناظرین، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے حکم ہے کہ ذو الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، بلکہ وہ عید کے دن اپنے بال اور ناخن وغیرہ ترشوائے، تو اسے قربانی کے عمل کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر مجھے کچھ میسر نہ آئے تو سوائے اس اونٹنی کی یا بکری وغیرہ کے جو دودھ پینے کے لیے عاریتاً یا کرائے پر ملی ہو، تو کیا اسی کی قربانی پیش کر دوں؟ فرمایا بالکل نہیں، لیکن تم اپنے بال کترواؤ، ناخن کاٹو، مونچھیں پست کرو یعنی چھوٹا کرو، اور زیر ناف صاف کرو، اللہ کے نزدیک بس یہی تمہاری قربانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب کتنا کریم ذات ہے۔ تیسرا اور آخری مسئلہ، قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت۔ ناظرین، اس مسئلہ کو ذرا غور سے سنیں، یہ بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ عید کے دن قربانی سے پہلے کچھ بھی نہ کھائے، بلکہ قربانی ہی کے گوشت سے کھانے کا اہتمام کرے، مگر یہ روزہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس دن روزہ کی نیت کرنا جائز ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ البتہ پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے بہت افضل ہیں، اور سب نفلی روزوں میں بہتر روزہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں رب کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن 10 ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات قربانی کر رہے ہیں اللہ ان سب کی قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور اس مسئلہ کو شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیں ملتے ہیں پھر کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔